اگر آپ گورنمنٹ کے پلان پڑھیں جی، پچھلے سال تو زراعت کا سانحہ تھا، یعنی 2 سال قبل زراعت نے اکیلے پورے پاکستان کو بوسٹ دیا جب شاید ہماری گروتھ نیگیٹو ہو جاتی، لیکن اس نے سنبھالا دیا۔ 6.1% ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر جو ہے ایک سانحہ تھا، کیونکہ ویٹ پروکیور نہیں ہوئی تھی اور لوگ جو بالکل بے روی کا شکار تھے، اور ہماری ایگریکلچر گروتھ جو ہے بالکل آلموسٹ زیرو پہ آ گئی۔ اور اس سال بڑی توقعات تھی، خاص طور پہ اس رائس کی فصل سے، کیونکہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور پاکستان میں یہ ہائی ویلیو کراپ بھی گنی جاتی ہے، لیکن وہ علاقے جو زیر آب آئے ہیں زیادہ وہ تھے رائس گروئنگ ایریا، جن میں میرا ضلع بھی موجود ہے، تو اس میں وہ فصل تو جو لوگوں نے کاٹنی تھی وہ تو تقریباً تباہ ہو گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 20% تباہ ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30% تباہ ہوئی ہے، بٹ اینی وے میجر ڈینٹ اس میں پڑا ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ ان کو بہانہ مل گیا ہے، جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ابھی جنگ ہوئی تو اسی وقت سے یہ تیار ہو گئے تھے بتانے کے لیے کہ جی مہنگائی آ رہی ہے، جنگ ہوگی، وہ چلی صرف 4 دن تو وہ ڈراپ سین ہو گیا، ان سے وہ بیچا ہی نہیں گیا، مسالہ ہی نہیں، چورن ہی نہیں بیچا گیا۔ اب یہ آ گئے ہیں فلڈ کے اوپر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلڈ سے پہلے، اس جنگ سے پہلے، پاکستان کے جو اکانومسٹ ہیں وہ پہلے سے ہی پریڈکٹ کر رہے تھے، می انکلوڈیڈ آپ کے شو پہ بھی، کہ آگے ایک مہنگائی کا ایسا ریلا آ رہا ہے کہ سمجھ آ جانی ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی، ستمبر سے وہ شروع ہے۔ اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے۔ ایک منٹ ہے، نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فلڈ کی وجہ سے اور یہ سارا آپ وہ پینترا بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ بیسکلی وہ چھپانا چاہتے ہیں، اصل تو یہ خود کر رہے ہیں۔ جو مہنگائی کی سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے اس سے۔ اب میں آپ کو ایک سیکنڈ تھوڑا سا جائزہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے ڈاکیومنٹس پڑھیں جس میں پلاننگ کے اور منسٹری آف فائنانس کے ڈاکیومنٹس ہیں، اس سال کے لیے جو کریڈٹ تھا ایگریکلچر کے لیے وہ ڈاؤن ہے، جو کھاد ہے وہ ڈاؤن ہے، جو بیج ہے وہ ڈاؤن ہے، جتنے بھی ان کے انپٹس ہیں پیسٹیسائڈ وغیرہ ان کی فراہمی ان کی کاسٹ کی وجہ سے ڈاؤن ہے، جو وہ خود پریڈکٹ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اس سال بھی ایگریکلچر کا ویسے ہی پٹھا بیٹھ جانا تھا۔ اور اب یہ جو فلڈ آ گیا ہے، اگر کوئی رہتی کوتی کسر تھی وہ اس نے نکال دی، لیکن پہلے بھی ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ میں کاش کہ ہم نے بتایا ہوتا کہ ہم نے ایگریکلچر پہ بات کرنی ہے، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر ساتھ کاپی لا کے دیتا، آپ اپنے اسکرین پہ دکھائیں، میں پاس سے نہیں بنا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تیاری کر کے آتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پڑھ کے اپنا سر پکڑ کے بال نوچتا ہوں کہ یار یہ کیا بنے گا اس ملک کا۔ ایک طرف سے ہماری ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ لیبر سٹیٹسٹکس چھپا رہے ہیں پاکستان سے، یہ بھی بات ثابت ہوگی ہے کہ یہ اب ان کے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہیں، یہ ریلیز نہیں کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں یہ، کیونکہ 2023 کے سینسس میں 18.7 ملین لوگ جو ہے وہ ان امپلائڈ ڈکلیئر ہو گئے تھے، جو کہ 22% سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں وہ 5% ہے؟ تو یہ اس کو وقفہ دے رہے ہیں تاکہ وہ کہیں جی 2 سال کے بعد تو آپ دیکھیں نا، جب ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55% ہو گئی ہے اور ہماری گروتھ جو ہے وہ 1.7% سے پچھلے 4 سال سے اوسطاً اڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے ان امپلائمنٹ نے تو اوپر جانا ہے، تو وہ اب یہ کیسے بتائیں کہ اس سے بھی تجاوز کر گیا؟ اب ورلڈ بینک کی فگریں کچھ نہ کچھ جھلکیاں دکھا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سیکٹری فائنانس تھے انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ابھی یہ پچھلے اگست میں یہ مانا تھا کہ ہماری ان امپلائمنٹ 10.4% ہے۔ یہ مان گئے تھے، مان گئے تھے۔ تو اس سال کیا ہوا کہ وہ مان رہے ہیں اگست میں، اور جب آپ ڈاکیومنٹ چھاپ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سال اکنامک سروے میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ نہیں ہے، اس کا فگر ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اس طرح کی آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شرمندگی کا جو ہے نا ثبوت ہے کہ وہ ہے مجھے